تبھی تو فرماتے ہیں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. یہ دو بڑے امپورٹنٹ واجبات ہیں. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. آج بعض معاشروں میں اسے غلط الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. حسین ابن علی تبلیغ کے امپورٹنٹ ایشو کی وضاحت بتا رہے کہ تبلیغ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے جان جائے تو جائے، اولاد کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو دیں گے، مگر اسلام کی تبلیغ جاری رہے گی. لا یخافون لومۃ لائم. کوئی ملامت بھی کرے تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مبلغ گھبرایا نہیں کرتے. وان اسیر علی سیرت جدی و ابی. میں تو دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جد اور میرے بابا کی سیرت کیا تھی. یہ سید الشہداء کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ شہادت سے پہلے اپنے مشن کا اعلان کرتے ہوئے چلے. کوئی اگر یہ کہے خدا نہ خواستہ کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے تو پھر بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ میں لٹا رہے ہیں، اس کو آپ کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ مجاہد جب فی سبیل اللہ نکلتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی لاش آئے گی، تو اس کو تو خودکشی نہیں کہا جاتا. جہاد میں خودکشی کا کوئی تصور نہیں. ایک بات اور وضاحت سے عرض کرتا ہوا چلوں، وہ یہ ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو حق بیعت اس لیے نہیں تھا کہ قرآن مجید نے بیعت کے پرنسپلز واضح فرمائے ہیں. رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے میرے حبیب آپ کی بیعت درخت کے نیچے کی. الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ آپ کی بیعت تھوڑی تھی، وہ اللہ کی بیعت تھی. تو پتہ چلا کہ بیعت کا حق صرف اسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ ید اللہ کا مصداق بن سکے. یہی وجہ ہے کہ انکار بیعت میں باپ اور بیٹے کے ایک جیسے جملے کوٹ ہوتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. ہم اس لیے بیعت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر رہتا. یاد رکھیے بیعت کا پرنسپل یہ ہے کہ بیعت ہوگی معصوم کی. یزید جیسے شارب الخمر کو، یزید جیسے معلن فسق کو کہاں سے یہ حق مل جائے گا کہ وہ نمائندہ برحق کے اسلام سے بیعت کا مطالبہ کرے. یہی وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء راستے میں آنے والوں کو بھی بتاتے ہوئے چلے. مثلا جب لشکر ہر آیا اور ہر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو ہر نے کہا کہ اے حسین ابن علی راستہ بدل لیں. آپ نے فرمایا جو راستہ دکھانے والا ہو وہ راستہ بدلنے والا نہیں ہوتا. اس ایک جملے نے ہر کے ایمان پر پڑی گرد کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا اور وہ کشتی توبہ پہ سوار ہو کر ان شہداء اسلام میں قرار پایا کہ جن پر معصوم ابن معصوم سلام کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم. میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. ملاحظہ کیجئے امام حسین علیہ السلام جب ہر کے لشکر کو پانی پلواتے ہیں، اپنے بھائی ابو الفضل العباس جن کا لقب ہے سقاء بنی ہاشم، سقاء سکینہ، سقاء اہل بیت، ابو القربہ ان کی کنیت ہے، چھوٹے مشکیزے والے، پانی پلانے والے، کہ پانی پلاؤ بھائی، اور جو پانی بچ جائے
لشکر حر جو 1000 افراد پہ مشتمل تھا کی سواریوں کو، گھوڑوں کو پلا دو۔ افسوس تو یہی ہے کہ اس لشکر کے بہت سارے افراد اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے جب حسین ابن علی اپنے چھوٹے صاحبزادے جن کی عمر شریف صرف 6 ماہ تھی پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو کسی کو احساس نہ ہوا کہ اس صاحبزادے کے باپ نے تو ہمارے گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا کی جنگ میں 2 انسٹیٹیوٹ کھل کے سامنے آ گئے۔ مورخ نے بائسنس کے باوجود جب تاریخ لکھی تو یہ لکھا کہ شب عاشور میں فوج یزید کے خیموں سے رقص و سرود کی آوازیں بلند ہوتی رہیں اور خیام حسینی سے اس طرح عبادت و ریاضت و تہجد اور تلاوت کی آوازیں بلند ہوئیں جیسے شہد کی مکھیاں چھتے میں بھن بھناتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کربلا کی جنگ میں رقص و سرود والے ہار گئے، تہجد و درود والے جیت گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو خط لکھ کے بلوایا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی کو باقاعدہ خط لکھا، وہ آئے ہیں اور ان پر سیدانیوں نے بھائی کہہ کے سلام کیا تو حبیب کا رخ پھر گیا روضہ رسول کا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی ذریت بہت غریب ہو گئی، اس لیے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کی بیویاں مجھ جیسے فقیر کو بھائی کہہ کے سلام کر رہی ہے۔ سلام ہو تم پر اے مسلم ابن اوسجہ اسدی، اے زہیر کین، اے آوان حسین۔ یاد رکھیے امت مسلمہ والوں کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یزید صرف اہل بیت کا ہی قاتل نہیں، اس نے تو ایسے اصحاب رسول مارے ہیں جن کی بھویں لٹکی ہوئی تھی اور جن کی پشتوں پر انہوں نے پٹکوں سے کس رکھا تھا۔ حافظان قرآن بھی یزید نے قتل کیے۔ اور آخری جملہ جو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا، اوسی کا بحوض الغریب، میری بیوہ کا خیال رکھنا نہ رکھنا، میرے بچوں کا خیال رہے نہ رہے، اس فاطمہ کے لال کا خیال رکھنا جو آج غریب ہو چکا ہے۔ سلام ہو تم پر اے شہداء کربلا کہ تم نے اپنے خون کی دھاروں سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔